آئے اب اس سے قبل کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں، میں چاہوں گا سسٹر سے کہ وہ ایک کورس کا ہے، اس کورس کے بعد میں پاسٹر فیاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ فوراً بعد کورس کے بعد وہ کلام خدا کے لیے دعا کریں تاکہ خدا کے خادم کو ہم دعوت دے سکیں۔ چلے آئیے ہم کورس کرتے ہیں۔ Hallelujah, hallelujah, you the Lord God Almighty reign. Hallelujah, holy, 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 holy is your name. Holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, you're the Lord God Almighty reign. Amen. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you, Father. آمین۔ Thank you, Son. Thank قبل you, اس سے Holy کہ ہم Spirit. خدا کی آواز کو سنیں، پاسٹر فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود، میں چاہوں گا کہ کلام خدا کے لیے آئے ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں، خداوند کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں اور خداوند کے کلام کو اپنے لیے مانگتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خداوند کے کلام کو اپنے لیے مانگتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو جو وعدوں کا سچا ہے پاک خدا، دیکھ خداوند ہم تیرے حضور آئے ہیں اور خداوند تیری حضوری کو، تیرے جلال کو، تیرے روح کو اپنے لیے مانگتے ہیں۔ خداوند آج جو بندہ بندی تیرا کلام سنانے والے ہیں، خداوند ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، تیرے پاک روح کا مسا مانگتے، تیرے پاک روح کا زور قوت مانگتے۔ اپنے بندہ کو خداوند پاک روح سے بھر دے، خداوند اس کا کلام سنانا جو ہے خداوند پاک روح کے وسیلہ سے ہو، وہ نہ بولے تیرا روح اس میں سے ہو کے بولے۔ خداوند ایک اس کے ہونٹوں کا زبان کا ذمہ لے اور خداوند الفاظ کی ترتیب دے پاک خدا، اور خداوند اپنے خیالات، اپنا دل اس میں ڈال دے پاک خدا۔ دیکھ خداوند ہم تیرے جلال کو دیکھے، خداوند ہم تیری آواز کو سنیں خداوند، اور تو ہم سے سلامتی کی باتیں کرتا ہے خداوند، تو ہمارے ساتھ شادمانی کی باتیں کرتا ہے پاک خدا۔ اور خداوند آج کا کلام ہمارے خاندانوں میں ایک ایک فرد کے لیے ہو پاک خدا۔ جتنے لوگ اس وقت زوم میٹنگ میں ہیں وہ سب برکت پائیں، جتنے لوگ اس ریکارڈنگ کو سنیں برکت پائیں یہ سنا سے۔ اور خدا جتنا لمحات، جتنا وقت بھی ہم تیری حضوری میں ٹھہریں، تیرا پاک روح ہم میں سے کسی سے بھی جدا نہ ہو، سب پر تیرے پاک روح کا ابر چھایا رہے، تیرے پاک روح کا بادل چھایا رہے پاک خدا۔ خدا ہمارے ساتھ ہو پاک خدا، اور خدا اپنے بندہ کو اپنے مکاشفات جو تو نے عطا کیے ہیں، اپنے کلام جو عطا کیا ہے، جو خدا تو نے آواز اس کے دل میں رکھ دی ہے خدا پاک خدا، وہ ہماری زندگیوں کے لیے نجات کا وسیلہ ہو، اور خدا ہماری زندگیوں میں اور زیادہ تبدیلی کا وسیلہ ہو، اور زیادہ برکت کا وسیلہ ہو پاک خدا۔ چھو خدا پاک خدا، ہم سب کو چھو خدا، اور خدا اپنے بندہ کو سنبھال پاک خدا، اور خدا اس کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے خدا، اور جب تیرا کلام سنا جائے اور سنایا جائے خدا، بہت سارے لوگ اس سے خدا فائدہ مانتے ہوں، تیرا کلام 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے یسوع مسیح، ہمارے دلوں، ہمارے ذہنوں، ہماری زندگیوں میں سرایت کر جائے یسوع مسیح۔ تیرے بڑے فضل کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب خدا کے کلام کو عزت دیتے ہوئے تالیوں سے بولیں گے خدا کے بندہ کو، اور خدا کے کلام کو کہہ کر کہیں گے Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں, اور میں خداوند کے بندہ کو ایونجلسٹ ندیم یوسف ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں جوائن کیا ہے, یہ راولپنڈی سے ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے اور میرے بچوں کے, ہم سب کے یہ روحانی استاد ہیں, اور ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے دل میں, کیونکہ یہ خدا کے بہت بڑے سورما ہیں اور بہت زیادہ گیتوں کے مصنف بھی ہیں. بہت سارے گیت بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, اور خداوند نے ان کو بہت زیادہ بلیس کیا ہے, بہت زیادہ مسا ہے ان پر. اور میں بہت زیادہ خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ہم ان کی آواز کو سنتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر بھائی آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں. Praise Lord, hallelujah. Good evening to all of you. گڈ ایوننگ. Good evening. میری آواز آپ لوگ تک آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سوری میرا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے زوم میٹنگ پر, اس لیے مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. سو آج میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا, خدا بیٹے, خدا روح القدس کا, جس کے عظیم رحم اور فضل سے ہم سب زوم میٹنگ کے تھرو اس کی حضوری میں ہیں, اور ہر کوئی اپنی جگہ پر یقیناً خدا کی حضوری کو محسوس کر رہا ہے. اور میں شکر گزار ہوں اس منسٹری کے تمام ممبرز کا, ہولی سینکچری منسٹری کا, اپنی بہن نسرین کا, ان کی فیملی کا, جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کی منسٹری کے پلیٹ فارم پر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. سو میرا دل خوشی سے بھرا ہے. اس طرح زوم میٹنگ کے ذریعے آپ کو دیکھا ہے کافی ٹائم کے بعد. خدا آپ کو, آپ کی فیملی کو, منسٹری کو ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھے اور بڑھاتا چلا جائے. آمین. آئیے خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے. آج شام ہم جو کچھ سیکھنے کو ہے پرانا عہد نامہ اور قضات کی کتاب, قضات 7 باب اور اس کی 16 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. جلدی سے سب نکال لیں. قضات 7 باب اور اس کی 16 سے 20 آیت تک خدا ان کا کلام پڑھیں گے. جی. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 غول کیے, اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا, اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گڑا دیا, اور ہر گڑے کے اندر ایک مشل تھی. اور اس نے ان سے کہا, مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا, اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا. جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جداؤن کی تلوار. سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جداؤن اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے, اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا, اور ان 3 غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گڑے توڑے, اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا, اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جداؤن کی تلوار. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو. آمین. یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس کا میں سیاق و سباق بتانا چاہتا ہوں. یہ
اس وقت کا واقعہ ہے جب مدیانی جو تھے وہ اسرائیلیوں سارے اسرائیلیوں نے وہ پہاڑوں کے اندر غاریں بنائی ہوئی تھی اور ان غاروں میں جا کر اپنی فیملی کے ساتھ چھپے رہتے تھے اور وہاں پر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بڑی مشکل سے مدیانیوں سے بچا کر تو وہ وہاں پر لے کر جاتے اور اس طرح وہ گزر بسر کر رہے تھے. ایک نوجوان جس کا نام جداؤن تھا وہ کولو کے اندر انگوروں کو روند رہا تھا اور اپنی فیملی کے لیے انگوروں کا رس وہ جمع کر رہا تھا چھپ کر. اور یہ ایک بڑا بہادر نوجوان تھا لیکن حالات جیسے تھے ان حالات کی وجہ سے یہ بھی مایوس نا امید اور ڈرا ہوا سہما ہوا احساس کمتری کا یہ شکار ہو چکا تھا. ویسے یہ زبردست سورما تھا. تو جب یہ ہوس کے اندر انگوروں کو روند رہا تھا تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا زبردست سورما خداوند تمہارے ساتھ ہے. یہ فرشتے کے ساتھ بحث کرنا اس نے شروع کر دی. اس نے کہا اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ حالات پھر کیوں ہمارے مخالف ہے؟ دشمن ہم پر کیوں غالب ہے؟ ہم کیوں اس طرح کی زندگی کو جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں؟ ہمارے حالات تیرے سامنے ہیں اور تو مجھے پیغام دے رہا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. یہ کیسا خدا کا الہی ساتھ ہے ہمارے ساتھ؟ اور لیکن خدا نے اسے کہا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں مدیانیوں سے سارے دشمنوں سے فتح دلاؤں. اس سے پہلے کہ میں مزید اپنے مضمون کی طرف اور اس کی تفسیر کی طرف بڑھوں میں چند تعلیمی باتیں بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں. جداؤن کا مطلب جو ہے یہ ہے لکڑہارا، ضرب لگانے والا. اور اس کے باپ کا نام یواس اور یواس کا مطلب مایوس. اور یواس کے گھر کے اندر یعنی جداؤن کے گھر کے اندر بال کا مذبح بھی تھا اور یہ سیرت یہ بال کے مذبح اور یہ سیرت کا کاہن تھا اور اس کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی. ویسے ہے یہ اسرائیلی تھے، یہ منسی کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ابیعزر ان کا خاندان تھا اور یہ افرا شہر میں رہتے تھے. لیکن دیکھیں بظاہر یہ اسرائیلی زندہ خدا کو ماننے والے لیکن گھر کے اندر ان کے بت پرستی. بہت سارے ایسے مسیحی بھی ہیں جو اوپر سے تو وہ خدا کا نام لیتے ہیں لیکن مختلف طرح کی ان کی زندگیوں کے اندر بت پرستی پائی جاتی ہے. اور بت پرستی جو ہے یہ لالچ کو بھی بت پرستی کے برابر کہا گیا. اور یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم خدا کا ٹائم، خدا کا رتبہ، خدا جیسی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے اندر ایک بت ہے. یواس جو تھا وہ بت پرستی خود بھی کرتا تھا، اسرائیلیوں سے بھی کراتا تھا. یاد رکھے بائبل کے اندر جداؤن کی جو صفات بیان کی گئی ہے یہ زبردست سورما تھا اور قاضی تھا. یہ جج بن گیا اور یہ اسرائیلیوں کی بعد میں ان کے فیصلے کیا کرتا تھا اور یہ مرد ایمان بھی تھا. 3 خوبیاں بائبل کے اندر ہیں، زبردست سورما اور پھر یہ قاضی اور پھر یہ مرد ایمان تھا. بائبل میں اس کا 40 مرتبہ ذکر آیا ہے جداؤن کا. اور جداؤن کے 2 اور نام بھی بائبل مقدس میں بیان کیے گئے. ایک اسی ذات کی کتاب اس کے
छठे बाब में गालिबन 32 वर्स है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसको युरबाल भी कहा गया, और युरबाल का मतलब है कि बाल उससे झगड़ा करे। जब इसने अपने बाप के बुतों को तोड़ दिया, बाल के बुत को इसने तोड़ा, तो फिर लोग इसके मुखालिफ हो गए। एंड पर यही फैसला हुआ कि जिसका बुत था वो माबूद खुद इससे झगड़ा करे, और वहां इसका नाम युरबाल पड़ गया। इसी तरह दूसरा सैमुएल 11वां बाब उसकी 21वीं आयत में एक और नाम इसका बयान किया गया है, और वो है युरबस्त। और युरबस्त का मतलब है शर्मिंदगी। ये 3 नाम बाइबल मुकद्दस में इसके आए हैं। शॉर्ट करता हूं कि खुदाउन के फरिश्ता ने खुदाउन का जब इसको पैगाम दिया, इसको कन्विंस किया, ये कायल हो गया और ये जंग करने के लिए तैयार हो गया। तो खुदा ने कहा नरसिंगापुर को और इसराइल से लड़ने वाले नौजवान जो हैं जंगजू, उनको जमा करो। सो इसने मनस्सी के कबीले और सबसे पहले अपने जो इसका कबीला, इसका खानदान था अबीअज़र, उनके नौजवानों को इकट्ठा किया, जंगजुओं को। आशर के कबीले, जुबलून, नफ्ताली से, और ये 4-5 कबीलों में इसने नरसिंगापुर का लोगों को कॉल दी मदियानियों से लड़ने के लिए। तो 32,000 जंगजू जमा हो गए। 32,000। याद रखे, बाजुकात खिदमत में हमें खिदमत गुजारों की जरूरत पड़ती है, अपने हम खिदमत लोगों की, हम ईमान लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। हमें प्रेयर वॉरियर्स की जरूरत पड़ती है, हमें शफातकारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब कभी भी आपको खिदमत गुजारों की जरूरत पड़े, चाहे वो किसी और मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी रूहानी जंग में और उसको जीतना चाहते हैं, कोई टारगेट है आपके सामने, तो आप दूसरे प्रेयर वॉरियर्स से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी कॉल दे सकते हैं और उस रूहानी जंग को मिलकर लड़ सकते हैं। सो खुदा ने कहा ये बहुत ज्यादा है यार, कल को जंग जीत गए तो इन्होंने कहना है कि जंग हमारी वजह से जीते। सो आप एक ऐलान करो, और वो ऐलान ये करो कि जो तुम में डरपोक हैं, जो कमजोर दिल के हैं, और जिन्होंने अभी नई नई शादी वगैरह की हुई है, वो वापस चले जाए। इसराइल में जो न्यू कपल्स होते थे या जिन्होंने अपना नया घर बनाया होता था, उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी कि ऐसा ना हो कि वो जंग में शहीद हो जाए, हलाक हो जाए, तो उनकी बीवी किसी और को दे दी जाए, या वो जो घर बनाया है उसने उसका कोई और मालिक बन जाए, कोई और कब्जा कर ले। सो ऐसे लोगों को जंग पे जाने की इजाजत नहीं थी। जब ये ऐलान किया तो 22,000 वापस चले गए, 32 में से पीछे 10,000 रह गए। खुदा ने कहा ये भी ज्यादा है। और फिर वो खुदा ने कहा नीचे चश्मे और वहां इनको ले जाओ, और जो कुत्ते की तरह जुबान के साथ चपड़ चपड़ कर पानी पिए, उनको लग कर लेना और बाकियों को लग। सो 300 लोग वो खुदा के मंसूबे में आए, बाकी सबको जदाउन ने वापस भेज दिया। 300 लोगों को खुदा ने कहा कि अब इसके 3 गोल बना ले 100 के, और इनको एक एक खाली गड़ा दे दो, और उसके अंदर एक जलती हुई मशक और एक एक हाथ में नरसिंगा, और तीनों को अलग अलग जगह पर जो है वो उन्होंने कहा कि आपने छिप कर बैठ जाना है। और जदाऊन के साथ जो 100 लोग थे, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुझे करते हुए देखो आपने भी ऐसा ही करना है। सो ये 3 गोलों में ये मदियानियों के साथ लड़ने के लिए चले गए। तो सबसे पहले जो जदाउन के साथ 100 लोग थे, उन्होंने क्या किया कि खाली गढ़ों को जोर से तोड़ा, और एक बड़ी आवाज आई, और बाकी गोलों ने भी जब देखा कि उन 100 लोगों ने अपने गढ़े तोड़े हैं, तो बाकी 2 गोलों ने भी अपने गढ़े तोड़े, और जो उनके अंदर जलती हुई मशलें उन्होंने रखी थी वो उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ ली, और दाएं हाथ में उन्होंने नरसिंगे पकड़ लिए। सबसे पहले उन्होंने गढ़े तोड़े, फिर उन्होंने जोर से नरसिंगे फूंके, और फिर एक
जबरदस्त नारा उन्होंने लगाया कि यहोवा और जदाउन की तलवार। मैं इसमें जो मुकाशफाती बात हमारे आज शाम सीखने के लिए उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने मजमून को बयान करूं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जुबानी आप इसको बोल सकते हैं और अपने ज़हन नशीन रख सकते हैं। टूटेपन में बरकत का मुकाशफा। टूटेपन में बरकत का मुकाशफा। और यहाँ जो टूटापन है इसका जो रूहानी मतलब है उसका मतलब है हलीम हो जाना, फरोतन हो जाना, अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपनी कमजोरियों का इकरार करना, कबूलियत के रूह में आ जाना, अपने गुनाह और कमजोरी का इकरार करना। ये टूटेपन को जाहिर करता है। और जलती हुई मशल जो है ये खुदावन यीशु मसीह की रास्तबाजी है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं हम इकरार की रूह में आ जाते हैं, हम कलाम के थोड़े से टूट जाते हैं। जैसे हम अमाल की किताब में देखते हैं, जब कलाम की चोट लगी उनके दिलों पर तो वो चला उठे और उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने कहा तौबा करो। सो जब हम टूट जाते हैं कलाम की ज़र्ब से तो फिर खुदावन की रास्तबाजी, जब हम यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगते हैं तो उसका लहू जब हमें धोता है और फिर उसके लहू की रास्तबाजी वो हमारा हिस्सा बन जाती है और हमारी तारीख जिंदगी को रोशन कर देती है। खाली गड़ा जो है वो हमारे बदन को जाहिर करता है, हमारे दिल को जाहिर करता है। गड़ा भी मिट्टी का होता है, हम भी मिट्टी के, ठीक है। और जब तक हम टूटते नहीं है, जब तक हम इकरार के रूह में नहीं आते, तब तक खुदा की रास्तबाजी का जलाल और रोशनी हमारे अंदर से जाहिर नहीं होती। खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारी रोशनी दूसरों पर जो है वो तुम्हारी रोशनी पड़े और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। सो खुदावंद की रास्तबाजी, खुदावंद की पाकीज़गी, खुदावंद का जलाल उस वक्त हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है जब हम टूट जाते हैं, इकरार के रूह में आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं और अपनी जिंदगियों में खुदावंद को मौका देते हैं, फिर खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। सो जब मदियानियों ने देखा कि जब 300 आदमियों ने मशलों को बुलंद किया और नरसिंगे फूंके और वो गड़े तोड़े गए, तो मैं समझता हूँ जैसे कोई बम ब्लास्ट होता है ऐसी आवाज मदियानियों के कानों में पड़ी होगी। और यकीनन मदियानी जानते होंगे क्योंकि हमारे रब्बुल अफाज, हमारे यहोवा खुदा की शोहरत उस वक्त सारी कौमों के अंदर थी और वो जानते थे कि इनका खुदा वो जलाल का बादशाह है। सो इन्होंने जब वो इतनी ज्यादा रोशनी देखी होगी मशलों की सूरत में, तो हो सकता है कि वो सोचते हो कि इनका खुदा इनकी तरफ से लड़ने के लिए आ गया, जलाल का बादशाह आ गया। और वो उन्होंने आपस में वो इतने ज्यादा घबरा गए मदियानी, वो आपस में ही भागने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को कुचलने लगे। और खुदा ने उस दिन इसराइलियों को एक बड़ी फतह बख्शी। मजमून को याद रखना है, टूटेपन में बरकत का मुकाशफा। याद रखें, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर, इलाही मदद उस वक्त हमारे लिए जारी होती है जब हम अपना मुकम्मल तौर पर खुदा के हवाले कर देते हैं। बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि ईमानदारों के घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी जिंदगियों के वसीला से दरारें पड़ जाती हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम इकरार के रूप में नहीं आते। हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। हम ये इकरार नहीं करते कि ये जो फजा बनी है ये मेरी वजह से, ये अबतरी जो आई है ये मेरी वजह से। हम अपने दिल को सख्त रखते, एक दूसरे को मुआफ नहीं करते, खुद अपने गुनाह और कमजोरी का इकरार नहीं करते, हम खुद सॉरी करने में पहल नहीं करते। और याद रखे कि जो सख्त दिल रहते हैं वो कभी खुदा की बरकत को
وہ حاصل نہیں کر سکتے. کبھی بھی خدا کی راست بازی ان کی زندگیوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن حلیم وہ خدا کے جلال کا وسیلہ بنتے. حلیم لوگوں پر خدا کے پاک روح کا مسا آ کر ٹھہرتا ہے. حلیم لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے. موسیٰ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ پوری سرزمین پر میرا بندہ موسیٰ یہ سب سے زیادہ حلیم ہے. اور ہم اس کی حلیمی کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں. بہت دفعہ اسرائیلی اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن جب خدا کا قہر اسرائیلیوں پر ٹوٹتا تھا تو موسیٰ بیچ میں آ جاتا تھا، درمیانی بن جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اگر ان کو ختم کرنا تو مجھے بھی کر دے، پہلے مجھے کر پھر ان کو کرنا. اور وہ حلیم اور فروتن واقعی خدا کا بندہ تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں لازر اور مرتا کی بہن مریم کے بارے میں کہ جب خداوند یسوع مسیح ایک فریسی شمعون کوڑی کے گھر میں تھے، تو وہاں پر یہ مریم جو لازر کی بہن تھی وہ آئی اور اس نے عطردان توڑا، اور عطردان توڑ کر تو سارا عطر یسوع مسیح پر گرا دیا اور سارا گھر وہ مہک اٹھا. یہ حوالہ آپ لوگ بعد میں پڑھ لیجیے گا کیونکہ ٹائم کم ہے. مرکز 14 باب اس کی 3 سے 19 تک، یوحنا 12 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک آپ اس کو جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیجیے گا. اور ایک اور جو ریفرنس ہے وہ یوحنا 7 باب اس کی 36 آیت سے لے کر 39ویں آیت تک. یہاں میں مزید اس سے پہلے کہ مریم کے عطر توڑنے پر بولوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوری بائبل کے اندر 8 مریم نام کی خواتین ہیں جن کا ذکر پایا گیا. 2 کا ذکر پرانے عہد نامہ میں ہے اور 6 کا ذکر جو ہے یہ نئے عہد نامہ میں، اور 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح پر عطر جو ہے وہ ڈالا گیا. پہلا جو واقعہ تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے دوسرے تقریباً سال میں یہ ہوا جب مریم مگدلینی ایک بد چلن عورت وہ خداوند یسوع کے پاس آئی، اور وہ شمعون فریسی کا گھر تھا. کیونکہ بہت دفعہ ہم بائبل سنانے والے کی بہن تھی جس لازر کو یسوع نے زندہ کیا تھا، یہ وہ والی مریم تھی. اور جو اس نے ان دونوں میں جو مین کامن بات تھی کہ وہ واقعہ شمعون فریسی کے گھر میں ہوا تھا، اور یہ بیتانیہ کے اندر شمعون کوڑی کے گھر میں. دونوں جو میزبان تھے ان کے اتفاقاً نام بھی ایک جیسے تھے، وہ بھی شمعون وہ بھی شمعون، لیکن ایک شمعون فریسی تھا اور ایک شمعون کوڑی. ٹھیک ہے. نئے عہد نامہ میں 6 مریم نام کی خواتین تھی. ٹوٹل پوری بائبل میں 113 مرتبہ مریم کا نام آیا. ٹھیک ہے. اور مریم کا نام بیلوڈ بھی ہے، پیاری بھی ہے، لیکن اس کی جو عبرانی جو اس کی روٹ ہے اس نام کی، اس کے جب ہم معنی دیکھتے ہیں اس کا مطلب تلخی یا کڑواہٹ بھی ہے. اور غالباً جب مصر میں اسرائیلی غلامی میں تھے تو چونکہ وہ اپنے حالات و واقعات سے پہلے بڑے بیچارے تنگ تھے، اور جب ان حالات میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ اس تلخی یا کڑواہٹ کی وجہ سے شاید اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مریم نام یہ یہودیوں میں بھی اور اب پوری دنیا میں غیر مذاہب میں بھی اور مسیحوں میں بھی یہ نام شاید مقدسہ مریم کی وجہ سے بہت مقدم اور مقدس سمجھا جاتا ہے، اور لوگ بڑے دلی شوق سے
یہ نام مریم رکھتے ہیں۔ یہ جٹاماسی کا یہ عطر تھا اور یہ بڑا قیمتی عطر ہوتا تھا، اور یہ فلسطین میں نہیں تھا پایا جاتا۔ یہ بائبل کے ڈاکٹرز اور بزرگ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان، ہندوستان، یہ سارا خطہ ایک ہی تھا، تو 4 صدہ میں یہ 7 فیکٹریاں تھی عطر کی، قیمتی عطروں کی، اور یہاں سے بہت ساری چیزیں وہ دلی جایا کرتی تھی جس میں یہ عطر بھی تھا، اور دلی سے پھر شپس کے ذریعے جو ہے یہ یروشلم میں اور دیگر علاقوں کے اندر یہ عطر جاتا تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے جب یہ ملنے کے لیے اس گھر میں آئی تو اس نے عطر کو توڑ دیا۔ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہودی کنواری لڑکیاں وہ اپنی شادی تک عطر کو جمع کرتی رہتی تھی، اور یہ ان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ یہ شادی والے دن اپنے دولہے پر گراتی اور دولہے کو ویلکم کرتی اور اپنی خوشی کا اظہار یہ کنواری لڑکیاں کیا کرتی تھی۔ اور ایک حکایت ہے کہ یہ لازر کی بہن مریم جب اس نے عطر توڑا اور سارا عطر یسوع مسیح پر گرا دیا تو اس کے بعد اس نے ساری عمر شادی نہیں کی، کیونکہ اس کو حقیقی دولہا مل گیا تھا۔ آمین۔ اس نے وہ عطر دان توڑ دیا جو اس کے لیے بڑا قیمتی تھا، اور اس سے سارا گھر مہک گیا۔ عنوان کو یاد رکھیے گا، ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ۔ اور خداوند یسوع اس مریم سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور اس مریم کے بارے میں یسوع مسیح نے مختلف اناجیل میں مختلف باتیں بھی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ جب انہوں نے کہا یہ تو غریبوں کو دیا جا سکتا، پھر یسوع نے کہا اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر یسوع نے متی کی انجیل میں کہا اس نے تو میرے دفن ہونے کی تیاری کی ہے اور میرے بدن پر عطر ڈالا ہے۔ اور پھر متی 26ویں باب میں یسوع نے کہا جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو کچھ اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا، اور یہ بہت بڑا آنر ہے۔ اور مرکز 14:8 میں یسوع نے کہا جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ بہت مبارک بات ہے کہ ہم یسوع کو پانے کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو اگر کھونا پڑے تو کھو دیں، حتیٰ کہ جان بھی کھونی پڑے تو اس کو ہمیں کھو دینا چاہیے اگر زندگی کا مالک ہمیں اس طور سے مل جائے تو۔ کلام میں لکھا جو کوئی اپنی زندگی کھوئے گا وہ اس کو پائے گا، اور جو اپنی زندگی بچاتا ہے وہ اس کو کھو دے گا، لیکن جو یسوع کی خاطر اس کو قربان کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو پائے گا۔ خدا اسے ابدی زندگی دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اینڈ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور شخص بھی وہ میرے اور آپ اور ساری دنیا کے لیے توڑا گیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو صلیب پر جو ہے وہ مصلوب ہوا۔ اور پالوس پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ بات جو مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تم تک بھی وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ جس رات یسوع پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور اس کو توڑا اور کہا یہ میرا بدن ہے جو بتیروں کے لیے توڑا جاتا ہے، اور پھر اس نے شیرہ لیا اور اس نے کہا یہ میرا یہ خون ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے اور یہ بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح اگر صلیب پر اس کا بدن توڑا نہ جاتا تو ساری دنیا نجات نہ پاتی، میں اور آپ نجات نہ پاتے۔ ٹوٹے پن میں برکات کا مکاشفہ، ٹوٹنے میں، حلیم ہونے میں، فروتن ہونے میں، قربانی دینے میں، یقین مانے بہت بلیسنگ ہے۔ جب کبھی بھی ہمیں کوئی اپنی کمزوری نظر آ جائے ہمیں اقرار کے روح میں آ جانا چاہیے، ٹوٹ جانا چاہیے خدا کی حضور، حلیم اور فروتن ہو جانا چاہیے۔ میں پالوس کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس سے پہلے ساؤل تھا اور بڑا کٹر یہودی، امیر خاندان سے تعلق تھا، ان کا ٹینٹ میکنگ کا بزنس تھا۔ اس نے 3 یہودی سیمنریز کی ہوئی تھی،
7 قسم کی زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا، عبرانی، یونانی، لاطینی، سریانی، اس طرح مختلف 7 زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا۔ لیکن جب دمشق کی راہ میں یسوع سے ملاقات ہوئی اور یسوع کا نور اس پر چمکا، یہ گھوڑے سے گر گیا اور جیسے یہ گرا یہ روح میں ٹوٹ گیا، اور اس نے ایک جگہ پر کہتا ہے کہ جو کچھ میرے لیے فائدہ، میں نے ان کو کوڑا کرکٹ سمجھا تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں، اور پھر یہ حلیم اور فروتن ہو گیا، اور کہتا ہے جتنے خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹے میں سے جو چھوٹا، میں اس سے بھی چھوٹا، ٹوٹے پان میں برکات کا مکاشف۔ اور خدا نے پھر اس کو بڑا بلیس کیا، نئے عہد نامہ کے اندر 14 خطوط اس نے لکھے۔ یہ آدھی سے زیادہ انجیل لکھنے والا پالوس ہے۔ اس کو چھوٹے مسیح کا لقب بھی دیا جاتا تھا، اور لوگ کلیسیائیں غیر اقوام اس کے وسیلہ سے کثرت سے برکت پاتی تھی۔ غیر اقوام کے اندر پالوس کے وسیلہ سے بہت کچھ ہوا۔ جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا نہیں ہے۔ جب تک ہم نئے سرے سے بنتے نہیں، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، ہم کمہار کے ہاتھوں میں آتے نہیں تاکہ وہ ہمیں عزت کا برتن بنائے، تب تک ہم دوسروں کے لیے بابرکت نہیں بن سکتے۔ میرے عزیزو، آج شام خدا نے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم کہیں سخت ہیں تو ٹوٹ جائیں، حلیم ہو جائیں، فروتن ہو جائیں۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں حنا کے بارے میں۔ حنا وہ بے اولاد تھی، اور وہ ہر سال باقاعدگی سے وہ ہیکل میں جاتی تھی، لیکن ہر سال نہ جانے وہ کیا دعا کرتی تھی۔ یقیناً کہتی ہوگی کہ خدا مجھے اولاد دے تاکہ میں بھی اپنی سوت کو باتیں سنا سکوں، میں بھی اپنے سسرال میں عزت پا سکوں، میں لوگوں کے تانوں سے بچ سکوں، اور اس طرح وہ سخت باتیں کرتی ہوگی دعا میں۔ لیکن جب اس مرتبہ آئی تو وہ ٹوٹ گئی۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ رو رہی تھی، مسلسل روتی جا رہی تھی، اور بلکہ قائن سمجھنے لگا شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اور جب قائن نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا میں تو اپنے غموں کی ماری ہوئی ہوں، میں نے تو اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈیلا ہوا ہے، اور میں غمگین عورت ہوں۔ اور یقیناً اس نے اپنا مسئلہ شیئر کیا ہوگا ایلی کائن سے، اور پھر خدا نے ایلی کائن کے اندر اپنا کلام ڈالا، اور اس نے کہا کہ جا جو کچھ تو نے مانگا ہے خدا نے تجھے دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر اس کی گود میں بیٹا تھا، اور عام بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ سیمل نبی تھا۔ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں خدا ہمیں یونیک برکتوں سے، ریئر بلیسنگ سے، غیر معمولی برکات سے بھر دیتا ہے۔ میرے بہن بھائیو، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہیں بھی کہ یہاں حلیم ہونے سے، یہاں جھکنے سے، یہاں سوری کرنے سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، تو ضرور پہل کیجئے، کیا کریں۔ اور اگر کلیسیا کے اندر آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہے، آپ سوری کریں، حلیم ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں روح القدس کا مسا آپ پر ٹھہرا رہے، خدا کا روح آپ کو کثرت سے استعمال کرے، تو حلیم بنے۔ حلیم خدا ان کو پسند کرتا ہے، حلیموں کو سرفراز کرتا ہے، اور لکھا ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کر، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے جو ٹوٹتے نہیں۔ خدا نے آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج جو کچھ خدا نے ہمیں کلام کے وسیلے سکھایا ہے، ہم ضرور اپنی زندگیوں میں حلیمی، فروتنی کو لائیں گے، فروتن ہوں گے۔ فروتن فارسی زبان کا لفظ ہے، فرو کا مطلب ہے گرنا، تن کا مطلب بدن کا، یعنی بدن کا جھک جانا، گر جانا، یہ فروتن کا مطلب ہے۔ اور خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا، سرفراز کرتا ہے، اور انہیں تخت پر بٹھاتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ٹو آل۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہم زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے زندہ کلام کے لیے۔ بے شک اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بہت برکت پائی ہے، اور نئے سرے سے ہم نے ایک نئی قوت پائی ہے، ایک نیا مسا پایا ہے۔ اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو آج ہم سے کلام ہوا ہے، ہم
جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو ہم تبدیل کرتے ہیں اور ہم خداوند کی حضوری میں اور زیادہ حلیم اور عاجز ہوتے ہیں اور ہم اپنی جنگ خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، نہ کہ ہم سخت دلی کے ساتھ اپنی جنگ کو لڑیں بلکہ ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرتے ہیں اور اپنی اچھائیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی ساری خوبیاں، اپنی ساری کمزوریاں ہم سب کچھ خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں شہزوری میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوریوں کو ہمارا زور بنا دے تاکہ وہ ہمیں اپنی قدرت سے بھر سکے۔ ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توڑتے ہیں، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ بھائی جو ہیں وہ دعا بھی کریں تاکہ ہم سب جو ہیں خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے جو بھی وہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کا جو ہے وہ باعث ہیں اور وہ ہمارے لیے برکت چاہیں، منسٹری کے لیے برکت چاہیں کیونکہ وہ ہماری منسٹری کا حصہ ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ وہ ہم سب پارٹیسپینٹس کے لیے جتنے بھی منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کریں اور بلیسنگ کو چاہیں۔ پریز لارڈ، ہاللویہ۔ آئیے سب ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں آج کے اس کلام کے لیے، اور کلام کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور جب ہم حلیم اور فروتن ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پالوس کہتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خدا کا زور وہ میرا زور بنتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں خدا میں کچھ نہیں کر سکتا، آ میری مدد کر، آگے تو ہو، تو پھر خدا آگے آتا ہے اور اس خادم کی مدد کرتا ہے۔ پریز جیسس، ہاللویہ۔ زندہ آسمانی خدا، میں تیری بڑی شکر گزاری، تیری ستائش کرتا ہوں آج شام کے لیے۔ خدا تو نے جو کلام کو نازل کیا، میرے دل پر یہ کلام رکھا اور میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کلام کے بیج کو اے خدا ان زندگیوں میں، دلوں کی زمینوں میں اے خدا اس بیج کو بویا ہے۔ اس بیج کی حفاظت کرنا، کیونکہ کلام کا بیج بہت قیمتی ہے خدا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ تیرے کلام کے بیج کے اندر بڑی قدرت ہے۔ کسی طرح کے کوئی منفی مخالف حالات اس بیج کو اگنے سے روک نہیں سکتے خدا۔ سو خدا تو ضرور اس بیج کی حفاظت کرنا اور یہ بیج اگے، میں 30 اور 60 نہیں خدا، 100% میں چاہتا ہوں کہ یہ پھل لائے خدا یسوع راجا۔ میں ساری منسٹری کے لیے، سارے ممبرز کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے برکت چاہتا ہوں خدا۔ یہ تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں، تیرے ساتھ وفادار رہیں، ان کی خدمتیں وہ پھلدار ہوتی چلی جائیں، یہ ہمیشہ تیرے ہاتھ میں ایک زبردست ہتھیار کی طرح رہے۔ ہاں خدا، اور تو ان کو اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے اور شیطانی کلوں کو ڈھانے کے لیے، شیطانی موکلوں کو ختم کرنے کے لیے تو ان کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے، رول کو اس کی نعمتوں کے ساتھ، اور اے خدا زندگی بخش کلام کے ساتھ ہمیشہ تیرا کلام ان پر نازل ہوتا رہے خدا۔ میں تیرے آگے منت کرتا ہوں یہ منسٹری بڑھتی پلتی پھولتی جائے خدا، اور پوری دنیا کے اندر اے خدا یہ بتیرے اے خدا لوگوں کو تیری بادشاہت میں لانے کا وسیلہ بنے خدا۔ میں تیرے آگے منت کرتا ہوں ان فیملیز، ان خاندانوں میں خدا، ان تمام ممبرز کی اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے خدا تو اس کو جانتا ہے، تو ان کی نیڈ سے واقف ہے خدا۔ اگر کوئی ان کے خاندان میں بیمار ہے، کمزور ہے، کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے، جس کی کوئی دعا یا درخواست تیری حضوری میں تیرا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آج شام درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ان پر رحم کر، ان کے لیے آسمان کھول اور اپنی تمام الہی فیورز ان کی نیڈز کے مطابق ان کے لیے جاری کر خدا، اور تاکہ یہ ان بلیسنگز کو حاصل کر کے تیری بڑی شکر گزاری کر سکے، اور بہتوں میں اے خدا تیری یہ گواہی سنائے کہ قدرت والے خدا نے کیسے ہماری زندگیوں کے اندر یہ بڑے بڑے کام کیے۔ تیری منت کرتا ہوں
तेरा शुक्र हो। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई आमीन। दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी तेरी मर्जी आसमान पर जमीन पर की हो। जमीन हमें रोज की रोटी आज हमें हमारे दे, रोज हमारे की रोटी समझ हमारे पर हमें आजमाइश में लेकिन बुराई से बचा, बचा, के बादशाह तू बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से रहे। तेरी है। आमीन। आमीन। जी, कलाम बरकत अदा करेंगे भाई नदीम, आप कलाम बरकत अदा करें। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, रूए जमीन के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से अब्दुल्लाह तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। इसराइल की सलामती हो। आमीन आमीन। आमीन।